إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في سورة قاف لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بزرگان ملت، نوجوانان اسلام، ملت کی باعزت پردہ نشین ماؤں بہنوں اور نونہالوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل نے بے شمار احسانات انعامات کیے ہیں کہ جن انعامات کا اگر ہم شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری اپنی ساری زندگیاں ختم ہوں، شکر کے کلمات ختم نہ ہوں، ساری زندگیاں ختم ہو جائیں اور انعامات کا جو سلسلہ اللہ عز و جل نے ہم میں سے کسی ایک پر بھی کیا ہے اس کا بھی تذکرہ مکمل نہ ہو اور ساری زندگی ختم ہو جائے۔ جیسے اللہ عز و جل کے ہم تمام پر بے شمار انعامات ہیں، وہیں ایک انعام اللہ عز و جل کا ہم پر یہ ہے کہ ہم اس طرح جمعہ کے دن تیار ہو کر کے خطبہ سننے سمجھنے یا پھر یوں کہوں کہ دین کی جو کچھ جانکاری ہلکی پھلکی ہی صحیح اس طرح کے خطبات سے حاصل ہو جائے، اس کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی غرض سے اول وقت میں جمع ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہم پر بہت بڑی سعادت ہے۔ بعدہ درود اور سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ایسی نبوت جس کے ذریعے سے ہمیں ایسا دین ملا جو رہتی دنیا تک کا سب سے بہترین دین ہے۔ آپ کٹولنے کے لیے نکل جائیں، کھنگالنے کے لیے نکل جائیں، ساری دنیا گھوم کے آ جائیں آپ، اللہ عز و جل خود قرآن میں کہتے ہیں اولم یسیروا فی الارض فینظروا، یہ جگہ جگہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو ساری دنیا اگر انسان گھوم کر بھی آ جائے اور اگر ان بایس اس طریقے سے وہ سوچتے رہے، اسٹڈی کرے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا، وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس دین سے بڑھ کر، اس دین سے زیادہ مکمل اور اس دین سے زیادہ پرفیکٹ کسی انسان کے لیے کوئی دین کبھی بنا نہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا، پھر ایک اللہ عز و جل کا ہم پر بہت بڑا احسان۔ دیکھیں، قرآن اور سنت اس بات کی طرف صاف طور پر اشارہ کرتے ہیں
کہ انسان کی نہ صرف فزیکل کنڈیشن، جسمانی حالت، بلکہ اس کی اسپرچول، روحانی حالت بھی آئے دن بدلتی رہتی ہے. جیسے ایک زمانے میں یہ جو چھوٹا بچہ ہے، کل کے دن ہم بھی چھوٹے بچے تھے، پھر ہم دھیرے دھیرے بڑھنے لگے، جوان ہوئے، ہٹے کٹے ہونے لگے. اب پھر اس کے بعد ایک اور ایسا موقع آتا ہے زندگی میں ہر کسی کی، یا پھر کم از کم اکثروں کی جنہیں اس سے پہلے موت نہ آ جائے. حالت بدلتی ہے، سر کے بال جاتے ہیں، داڑھی سفید ہونے لگتی ہے، بال سفید ہونے لگتے ہیں، کمزوری بڑھنے لگتی ہے، دکھائی آنکھوں کو پہلے جیسا نہیں. یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ جو چینجز ہیں، یہ صرف جسمانی طور پر نہیں ہے، روحانی طور پر بھی اس طرح کی تبدیلیاں انسان کے اندر آتی جاتی ہیں. قرآن خود اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کو ثابت کرتے ہیں. اور خاص طور سے یہ جو ہماری حالت، روحانی حالت، اسلام کی ایمانی حالت کہیں آپ اسے، یہ جو ایمانی حالت ہماری بدلتی رہتی ہے، اس میں ہماری اپنی سوسائٹی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. جہاں ہم رہتے ہیں، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں، ان کا ہم پر انفلوئنس ہوتا ہے، ان سے ہم اثر لیتے ہیں. جس طریقے کا ہمارا اپنا رکھ رکھاؤ، رہن سہن، لائف سٹائل ہے، اس سے بھی ہماری اپنی سوچ پر، ہماری اپنی ایمانی کیفیت پر بدلاؤ آتا ہے، بدلتا رہتا ہے. اور اگر تھوڑا سا آگے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، دیکھنے کو تو فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کو اپنی رائے رکھنے کی، اپنی بات رکھنے کی پوری اجازت ہے، مگر آپ اور میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کب، پچھلی مرتبہ کب ہم نے فریڈم آف اسپیچ کے نام پر کسی غیر سے، اپنے جس کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، کب کس کے ساتھ ہم نے دین کی بابت بات کی ہے؟ نہیں کی. اکا دکا اگر ہاں میں نے تو کی ہے، وہ اگر نکل جائے اکا دکا، ون اسپیرو ڈزنٹ میک اے سمر. ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ ایک دو اگر کہیں کہ میں نے کی ہے تو سارے مجمع کے ساتھ اس سے تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی نا. تو میں بتا یہ رہا ہوں، میں گلتی نہیں کہہ رہا ہوں، میرا مطلب وہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہم کتنے گلتی ہیں، میں وہاں نہیں گلتا ہوں. میری بات کا موضوع کچھ اور ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں ہمیں کھل کر آزادی سے اپنے عقیدے کے بارے میں کسی غیر سے بات کرنے کا حق نہیں ہے. بتائیں نا، ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کب ہم نے لاسٹ ٹائم کھل کر کے، دیکھو یار راجیش، مجھے پتا ہے کہ آپ نا غیر مسلم ہو، میں سمجھتا ہوں آپ کا، مگر پتا ہے ہمارے اپنے عقیدے میں، ہمارے اپنے دین میں آخرت نام کی ایک چیز ہے. ہمارا اپنا عقیدہ یہ سکھلاتا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ. کب کی ہے ہم نے ایسی کوئی باتیں؟ تو جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس ماحول کا بھی اثر ہم پر پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ اچھے ماحول کو چنیں، نیک لوگوں کی سنگت میں رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، تاکہ کم از کم دیکھیں نا، آج کے دور میں اس مسجد کی اگر بات کر لیں، یہاں سیرت النبی کا ایک جلسہ ہوتا ہے، صبح شام کے دروس ہوتے ہیں، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے. اس سے آپ اور میں خود بتائیں کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. میں اور آپ خود گواہ ہیں. یہاں جب مغرب کے بعد، فجر کے بعد دروس ہوتے ہیں، یہاں دروس ہوتے رہتے ہیں، ہم ان دروس کو اپنی پیٹھ دکھا کر جاتے رہتے ہیں. مجھے پتا ہے. اگر یہ پتا ہے تو پھر ہمارے اندر یہ چیزیں سرایت کیوں نہیں کرتی؟ ہم ان پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ماحول کا اثر، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اس ماحول نے ہمیں ایسا بنا دیا ہے، ہماری حالت ایسی بنا دی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی، دیکھیں نا آفس میں ہم نے اپنے کب کسی کالیگ کے ساتھ کھل کر تبادلہ خیال کیا ہو، ایکسچینج آف تھاٹس کب کیا ہے؟ دین پر چلے بیٹھے بات کرتے ہیں. آج شام میں گپے ہانکنے کی بجائے فلموں کے بارے میں بات کرنے کی بجائے چلے بیٹھتے ہیں. تیرے دین کے بارے میں تو بتا، میرے دین کے بارے میں بتاتا ہوں. تیری آخرت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے بتا، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا کہ نہیں وہ بتا، میں بتاتا ہوں ہمارا اسلام کیا کہتا ہے. کب ہم بات نہیں کرتے اس بارے میں. بلکہ میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں. نفاق، ہپوکریسی، ہم جانتے ہیں اس لفظ کو، منافق، نفاق. ہم میں سے ایوریج مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ نفاق ایک ایسی چیز ہے، ہپوکریسی دین کو لے کر کے، ہاں ہپوکریسی ایک ایسی چیز ہے. ہم میں سے ایوریج مسلمان یہی سمجھتا ہے کہ دین میں ہپوکریسی ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک بندہ خود اختیار کرتا ہے.
منافقین کے بارے میں پڑھیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو منافقین تھے آپ پڑھیں تو آپ کو نیکڈ آئی سے یہی لگے گا، ننگی آنکھوں سے یہی دکھائی دے گا کہ ہاں ایک بندہ خود چوز کرتا ہے کہ میں نفاق پر رہوں گا، میں مغرب کی نماز نہیں پڑھتا کیونکہ اندھیرے میں ہوتی ہے، میں عشاء کی نماز نہیں پڑھوں گا کیونکہ اندھیرے میں ہوتی ہے، ظہر کی نماز میں جاؤں گا کیونکہ لوگوں کو مجھے دکھلانا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تو یہ چوز کرتا ہے. ہم سمجھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ قرآن اور سنت کا گہرا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، یہ بات کھل کر سامنے آئے گی ہماری کہ نہیں، یہ انسان نفاق کو، منافقیت کو یا پھر ہپوکریسی کو خود چوز نہیں کرتا، یہ دھیرے 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 اس کے اندر سرایت ہوتی ہے، وہ چیز خود سے چوز نہیں کرتا کوئی نہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ابن ابی ملیکہ یا ابن ابی ملیکہ ایک اتباع تابعین یا تابعین میں سے گزرے ہیں، ان کا اثر امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کو آن ریکارڈ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں منافق ہوں. صحابہ خود اپنے بارے میں ڈرنے لگتے تھے، خوف کھانے لگتے تھے کہ نہیں، نفاق پہ تو میں بھی آ گیا ہوں، نفاق تو میرے اندر بھی ہے. نافق حنظلہ، وہ حدیث تو آپ کو پتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ ایک دفعہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے، سب سے پہلے یہ جان لیں. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابیوں میں سے ہیں جو حدیث جب آتی، قرآن جب نازل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لکھواتے، کاتبین وحی کہتے ہیں، قرآن لکھنے کے لیے کچھ صحابہ کو مقرر کیا گیا تھا. حنظلہ ان صحابہ میں سے ایک ہیں جو قرآن کو لکھتے تھے. یہ صحابی کسی ایک دن دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے، باہر سے اپنے گھر سے کہیں سے نکل کر دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے ہیں. بیچ میں ابو بکر سے ملاقات ہو جاتی ہے. ابو بکر پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، اتنے ایسے سر پٹ کیوں دوڑے جا رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگتے ہیں نافق حنظلہ، کہ حنظلہ یعنی اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں میں منافق ہونے لگا ہوں، مجھے اپنے آپ پر نفاق کا ڈاؤٹ آنے لگا ہے، اب میں مسلمان شاید نہیں رہا. تو پھر پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں ایسے سوچتے ہو تم؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں دیکھو، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں ہوتا ہوں، ان کے ساتھ ہوتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کر رہے ہوتے ہیں، نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں، کچھ جنت دوزخ سامنے نظر آتی ہے آنکھوں کے. اب جب میں گھر واپس چلا جاتا ہوں تو ایسا معاملہ کچھ نہیں ہوتا، نہ میرے آنکھوں کے سامنے جنت آتی ہے، نہ جہنم آتی ہے، نہ کچھ اور. تو میری کیفیت، میری روحانی ایمانی کیفیت بدل گئی، جس کی طرف میں شروع سے اشارہ کرتا آ رہا ہوں کہ ہماری اپنی روحانی کیفیت بدلتی رہتی ہے. اس روحانی کیفیت کے تھوڑے سے کروٹ لینے پر حنظلہ تھرا اٹھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، دوڑ کر جانے لگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مجھے بتاؤ کیا میں منافق تو نہیں ہو گیا، میرے اندر یہ حیثیت ہے، میرے اندر یہ کیفیت ہے. وجہ کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے دوری. وہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میں نے وہی کہا نا، یہاں پر درس ہوتے رہتے ہیں، ہم منہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں، یہاں سے کھڑے ہو کر کے یہاں بات کر کے دکھلائیں، وہی بات وہ تو ہم سے نہیں ہوگا. خیر، ہر کسی کو کلام ان من البیان لسحر، یہ اس طریقے سے کلام کرنا ایک جادوئی کام ہے، ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے. مگر ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو اس کام کو نہیں جانتے، اس بات کو نہیں جانتے کہ کیا سکھایا جا رہا ہے. کیا ہمیں اپنے جو امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، اپنے بزنس ٹرانزیکشنز ہیں، یا ہمیں جو کچھ اپنی دنیاوی کام میں لگنا ہوتا ہے اس کام کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. یہ تمام جو چیزیں ہیں نا جن کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، وہ ایک بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کی بیماری. اور اگر آپ اس بیماری کو ایک بیماری نہیں بلکہ ساری بیماریوں کی جڑ اگر مان کر چلے تو بھی غلط نہیں ہوگا. جس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ساری تبدیلیاں ہوتی نظر آتی ہیں، کبھی دین پر رہتے رہتے ایک دم سے دور چلے جاتے ہیں، کبھی دین پر آنے لگتے ہیں، کبھی لوگوں کی وجہ سے جس کے ساتھ ہم اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان سے انفلوئنس ہو کر کے ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں. سوچ بدل کر پھر لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں، اسلام کی دھجیاں، لوگوں کی، اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں اور اسلام کے احکام کو اپنے پیروں تلے روند کر آگے نکل جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس بات کا. یہ تمام چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بیماری ہے. اور میں نے کہا کہ وہ صرف ایک بیماری نہیں بلکہ ساری بیماریوں کی جڑ اگر اس کو آپ کہیں تو بھی آپ غلط نہیں ہوں گے. اور اس بیماری کا نام ہے
غفلت. کئی بار ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے صرف غفلت کی وجہ سے ہم کئی اچھے کام کرتے کرتے رہ جاتے ہیں. صرف غفلت کی وجہ سے ہم کئی برے کاموں کا شکار ہو جاتے ہیں. صرف غفلت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں انہو لیغال علی قلبی. صحیح مسلم کی حدیث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پر بھی، میرے دل پر بھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک چادر پڑی ہے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. اور میں جب یہ احساس ہوتا ہے مجھے کہ میرے دل پہ، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، ہمارے اپنے دلوں پہ ہم چادر کی بات کریں تو ہاں صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم ایسا گمان تو نہیں کر سکتے. وہ خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں الگ بات ہے، مگر ہم جس پائے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، جہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر دیکھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، اس حساب سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر چادر تو نہیں پڑی ہوئی تھی. مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا ہے کہ میری زندگی میں بھی ایسے مومنٹس ہوتے ہیں، ایسے لمحات ہوتے ہیں جب میں اللہ کی یاد سے تھوڑا سا غافل ہونے لگتا ہوں، غفلت کا شکار ہو جاتا ہوں. تب میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ عز و جل سے 100 مرتبہ مغفرت مانگتا ہوں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. 100 مرتبہ. اور یہاں 100 مرتبہ کا مطلب سچ مچ 100 مرتبہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ 100 مرتبہ کریں، مگر علماء کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی کثرت سے استغفار کرو کہ آپ کا وہ جو غفلت کا پل تھا وہ نکل جائے، آپ کے پیچھے چلا جائے، آپ اسے پیچھے چھوڑ دیں. اتنی مرتبہ غفلت کو استغفار کی بات کرو. ہم سب غفلت کے شکار ہیں. دیکھیں کبھی ہم ہائی وے پر جا رہے ہوں، 60 یا 70 اسپیڈ لمٹس لگے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر. ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں، اگر کہیں بھی اسپیڈ لمٹ نہ لگی ہو تو انسان اپنے حساب سے چلائے گا. جس کو احساس ہے کہ بھیا میں ٹھوک دوں گا وہ نہیں چلائے گا فاسٹ. مگر جس کو احساس نہیں ہے، جس کو لگتا ہے کانفیڈنس، اوور کانفیڈنٹ ہوتا ہے، میں 100 پہ، میں 120 150 جاتا ہے. یہ بار بار یہ جو سائنس لگے ہوتے ہیں ہر 3-4 کلومیٹر کے، 5 کے، پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کے پاس لگے ہوتے ہیں، یہ بار بار جو اسپیڈ لمٹ کے سائنس لگے ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ بتلانے کے لیے ہوتے ہیں کہ بھیا کار کی وہیل کے پیچھے بیٹھ کر غفلت کا شکار مت ہو جانا. غفلت ہو جائے گی، لینے کے دینے پڑیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، خود بھی مر جاؤ گے، خود بھی انجرڈ ہو جاؤ گے، اپنی کار کا بھی تباہ کر لو گے. تو یہ جگہ اسی حساب سے ہماری اپنی زندگیوں میں کئی مرتبہ آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، رسوائیاں آتی رہتی ہیں تاکہ ہم اس غفلت سے جاگیں. وہ اسپیڈ سائن دیکھا، اسپیڈ لمٹ تھا، وہ دیکھا نا، میں پرسوں پنجم گیا ہوا تھا. یہاں سے جب پنجم تک جاتے ہیں جہاں پر وہ اسپیڈ گن نہیں لگی ہے وہاں تک تو خوب تیز. جیسے ہی سمجھ میں آیا کہ سامنے شاید اسپیڈ گن لگی ہے، کنٹرول 50 کے اندر، 60 کے اندر چلے کر کے بریک لگا کے جاتے ہیں. تو یہ جو اسپیڈ لمٹ کے سائنس جیسے ہمیں اپنی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں، ویسے ہم پر جو مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں وہ بھی ہمیں اپنی زندگی میں بار بار جگانے کے لیے آتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم میں سے کچھ جاگتے ہیں، کچھ جاگ کر پھر سے واپس سو جاتے ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ان میں سے نہ بنائے جو جاگ تو لیں پھر سے سو جائیں. یعنی اسپیڈ سائن تو دیکھا ہے اسپیڈ لمٹ کا، پھر بھی تیز جا رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، تیز جاتا رہتا ہے. وہ اس کا اگر خسارہ ہو جائے تو پھر وہ خسارہ کیسے ڈرتا ہے، کیسے اس خسارے سے باہر آتا ہے، اسی بندے سے پوچھیں. تو ہماری اپنی آخرت کو لے کر بھی ہم اسی طرح کے خساروں کے جھپیٹے میں آ سکتے ہیں اگر ہم پر یہ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں بار بار نہ آئیں. یہ جگانے کے لیے آتی ہیں. جیسے میں بات کر رہا تھا نفاق کی. نفاق جیسے میں نے کہا کہ انسان خود سے چوز کر کے نفاق پہ نہیں آتا، وہ آہستہ آہستہ پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ ہوتے ہوتے نفاق کی سیڑھی پر پیر رکھتا ہے. اور کئی صحابہ نے جیسے میں نے کہا کہ خود اپنے بارے میں سوچا. 30 صحابہ آن ریکارڈ، آپ جائیں آن ریکارڈ کا مطلب ہے امام بخاری کی شرح جا کے دیکھیں، اس میں ملے گا آپ کو کہ 30 صحابہ نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں نفاق کروں. آج بتائیں ہم میں سے کون سوچتا ہے کہ مجھے بھی اپنے آپ سے نفاق کا ڈر ہے؟ کون سوچتا ہے ہم میں سے ایسے؟ ہم اپنے آپ کو زبردست ترم خان مانتے ہیں، ایسے مسلمان مانتے ہیں ہم اپنے آپ کو. تو یہ جو نفاق ہے یہ ہماری اپنی زندگی کی
اس منزل کی طرف لے جانے والا ہے جہاں ہمیں صرف خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے. وہ نفاق اگر وہاں ہے، یعنی گناہ کوئی بھی، صرف نفاق ہی نہیں، کوئی گناہ اگر وہاں ہے اتنی دور، تو اس سے بہت پہلے ہی ہمیں وہ حد، دیوار بلاندنے کے لیے وہ دیوار کھینچ لینی، وہ لکیر کھینچ لینی چاہیے کہ ہم اس حد کو پار نہیں کریں گے. قرآن میں وہ جو آیت آتی ہے نا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر آگے اگلی آیت آتی ہے وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. ہم میں سے کئی لوگوں کو، میں تھوڑا ترجمہ بتاؤں گا، ہم میں سے کئی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے اس آیت پہ کہ ایک طرف اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ اے مومنوں اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہا گیا ہے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. اس کے فوراً بعد جو کلمہ آیا ہے وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. سامنے سے بندہ کھڑے ہو کے سوچتا ہے نگاہوں کو نیچے رکھو، پھر سیدھے سیدھے شرمگاہ کی حفاظت. عورتوں سے بھی یہی خطاب ہے. اس کے جو بیچ میں جو خلا ہے نا، جو ویلی ہے اس کے بیچ میں، نگاہوں کی حفاظت سے لے کر کے شرمگاہ کی حفاظت تک، وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا ہے. اس وجہ سے نگاہوں کو نیچے رکھنے کو کہا گیا ہے. جب بندہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا، اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں احذروا المبادیات احذروا البدایات، یعنی وہ نئی بگننگز جو ہوتی ہیں ہماری اپنی زندگیوں میں غلط کاموں کی، ان بگننگز سے، ان شروعات سے بچو. شروع میں کیا لگتا ہے، ہلکا سا ٹرن لیتا ہے انسان، دین سے ہلکا سا پھرتا ہے، مگر وہ جو 1 ڈگری پھرا ہے 10 سال بعد جا کر کے دیکھیں وہ سیدھے جہنم رسید ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل نے اسی طرف اشارہ کیا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. فرعون کے ساتھ ہوا، فرعون کے ساتھ ایسا ہوا. فرعون کو اس کی اپنی زندگی میں 9 نشانیاں دکھلائی گئی، 9 معجزات دکھلائے گئے. اس کے باوجود بھی اس بدبخت نے اسلام پر آنا مناسب نہیں سمجھا، اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، جبکہ اس کے سامنے 9 سائنز آ گئے، 9 میریکلز آ گئے اس کے سامنے، پھر بھی نہیں. وہ دریائے نیل جس کا پانی بنی اسرائیل کی قوم جب جا کر پانی پیتی تو پانی ہی پیتی وہ، مگر جب انہی میں سے کوئی، فرعونیوں میں سے کوئی جاتا، فرعون پانی پینا چاہتا تو وہ پانی کے لیے اٹھاتا، خون لگتا اس کو وہ پانی. ایسے کتنے سارے معجزات. 9 کہا میں نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات. 9 اس کے وہ جو جادوگر تھے فرعون کے، اس کے سارے جادوگروں نے فرعون کے سامنے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. سامنے اس کے جھٹلایا نہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں وہ جادو ہے، یہ موسیٰ جو کر رہے ہیں وہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میریکل ہے، معجزہ ہے. تو ہم اس طرح کی نشانیوں کو جب ہمارے سامنے بھی اس طرح بارہا نشانیاں آتی رہتی ہیں، ان کو جب ہم بھلانے لگے، ان نشانیوں کو اگنور کرنے لگے، غفلت میں رہنے لگے، تب مشکلیں کھڑی ہوتی ہے، تب ہم پر ایسی غفلت سوار ہوتی ہے کہ پتہ نہیں پھر ہمارا انت، ہمارا آخرت، ہمارا خاتمہ کیسے ہو. اس کو چیک میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ پھر اللہ عز و جل کہتے ہیں نا سورۃ البقرہ میں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں اللہ عز و جل کہتے ہیں کہ ان موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے دل سخت پتھر جیسے، بلکہ پتھر سے بھی سخت کہا اللہ عز و جل نے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی زیادہ. اندازہ کریں کسی کا دل پتھر جیسا سخت ہو جائے تو اس پر کوئی بات اثر کرتی ہے، اس پر کوئی نصیحت اثر کرتی ہے نہیں. تو یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. کب؟ اللہ عز و جل نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہی تھے یہ لوگ، نہیں، ان پر بار بار قرآن، یعنی اس وقت کا موسیٰ علیہ السلام نے جو ٹیبلٹس لائی تھی، جو پڑھ کے سنایا تھا، جو تعلیمات دی تھی، ان تعلیمات کو اگنور کرنے کا نتیجہ ہوا. اس کے پہلے ایک چند آیت نمبر 68, 69, 70, 71، یہ 4-5 آیات پڑھیں، وہ جس میں گائے کا تذکرہ ہے. سبحان اللہ، آج کل گائے کا لفظ لینا بھی مشکل ہے. دیکھیں ہم نے کہاں اپنے آپ کو ریڈیوس کر لیا ہے. وہ سورۃ البقرہ میں جو بات آتی ہے کہ کسی کا قتل ہوا ہوتا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اللہ عز و جل تجویز کرتے ہیں کہ ایک کام کرو، ایک گائے کو ذبح کرو، اس بچڑے کا اور اس گائے کے
گوشت کا ایک لوتھڑا لا کر مردے کے جسم پر لگاؤ، وہ اٹھے گا، بولے گا کہ کون قاتل ہے۔ اب اس میں کتنی چہمی گولیاں، جیسے ہی کہا اللہ عز و جل نے کہ ایک گائے تمہیں ذبح کرنی ہے، میں ہی کیسی ہو وہ گائے؟ اللہ عز و جل نے بتایا لا فارض ولا بکر۔ پھر اس کے بعد وہیں آگے بڑھ کر کے لا فارض ولا بکر میں آگے نکل جاتے، گائے ذبح کر لیتے نہیں، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، ان البقرہ تشابہ علینا۔ پھر اس کے بعد کہا، پھر تب اللہ عز و جل نے لا تثیر الارض ولا تسقط، یہ تب بتایا، تب وما کادوا یفعلون، یہ کرنے والے تو تھے نہیں۔ اللہ عز و جل نے کہا یہ غفلت کے پردے بار بار اللہ عز و جل کی طرف سے ہم پر جب سائنس آتے رہے، بار بار اللہ عز و جل ہمیں جگانے کی کوشش کرتے رہے، جب ہم نہیں جاگیں گے تب ہمارے دل مردہ ہونے لگتے ہیں، تب ہمارے دل پتھر جیسے ہونے لگتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر ہم، جیسے ہمارے صحابہ نے اپنے آپ کو نفاق سے، دوسری بیماریوں سے بچانے کی کوشش کی، ایک مثال آپ کے سامنے تبوک کا واقعہ، کسے نہیں پتا ابھی سیرت کے تبوک کا واقعہ ابھی حال میں گزرا ہوگا آپ کی نظروں سے۔ تبوک میں کعب بن احبار، اگر میں صحیح ہوں تو یہ صحابی جو ہے تبوک کو جا نہیں پاتے۔ اب وہ کیوں نہیں گئے تھے اس کے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ جب نہیں جا پاتے ہیں وہ ٹالتے ہیں، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، آج جاؤں گا کل جاؤں گا، ایونچولی قافلہ نکل جاتا ہے، لوگ پہنچ جاتے ہیں، 1 مہینے کی غالباً مسافت کا وقت ہوتا ہے، سب نکل گئے ہیں، سب پہنچ گئے ہیں، یہاں پر اکیلے کعب ہیں ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جب دوسرے دن سب کے نکل جانے کے بعد دوسرے دن مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں تو کس کو دیکھتے ہیں؟ مدینے کی گلیوں میں اس وقت صرف منافق رہ گئے، صرف جس کو بھی دیکھتے ہیں ہاں یہ تو پتا تھا اس کا یہ نہیں جائے گا، اور وہ اس کا بھی پتا تھا ہاں یہ بھی نہیں، ایسا تو اپنے آپ کے بارے میں شک ہونے لگا، ارے یار میں کن لوگوں کے بیچ آ گیا ہوں، کاش میں تبوک کے لیے نکل لیا ہوتا، میں جا نہیں پایا، لہٰذا میں بھی منافق، یہ اپنے بارے میں شک ہونے لگا۔ جبکہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ان کو صادق کہا گیا۔ آگے ان کی جیسی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، جیسی توبہ انہوں نے کی ہے، زمین تنگ ہو گئی تھی ان پر، میں کیا بتاؤں۔ تبوک کے ایک اس واقعے پر یہ خطبہ ہو سکتا ہے، بلکہ خطبے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو کیسے اپنے آپ کو وہ چیک میں رکھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نمازیں مسجد میں نہیں پڑھے وہ منافق ہے۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جماعت چلی بھی جائے، بہتر ہے کہ آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ جماعت اگر چلی بھی جائے، اکیلے ہی ہو، تب بھی آ کر مسجد میں نماز پڑھو، کم سے کم 26 ٹائمز زیادہ ثواب تو ملے گا۔ اور پھر اس طریقے سے نماز کا وقت نکل جانے کے بعد بھی، جماعت ختم ہو جانے کے بعد بھی اگر آپ مسجد میں آ کر نماز پڑھو گے تو آپ اپنے آپ کو ان اے وے سزا دے رہے ہو، نہیں مجھے اگلی دفعہ جلدی آنا ہے، ورنہ پھر یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جماعت نکل چکی ہوگی، میں گھر پر نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر اگلی نماز بھی وہی ہوگی، یہ روز کا معاملہ معمول بنتا جائے گا۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو ہمیں دین پر رکھنا ہے، ورنہ ہمارا حشر، جیسے میں نے کہا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، جب غرغرہ ہونے لگتا ہے، آخری سانسیں جب بندہ گننے لگتا ہے، اب اس کی نظر، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ہماری نظریں کمزور ہوتی ہیں، دکھائی دینے نہیں لگتا، ہمیں کم دکھائی دینے لگتا ہے، چشمے پہنتے ہیں، ویسوں کو بھی جب ان کی موت قریب آتی ہے اللہ عز و جل کہتے ہیں لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، یہ جو پردہ ہے آنکھوں کے سامنے جو پڑا ہے وہ ہم نے آج ہٹا دیا ہے، فبصرك اليوم حديد، آج تم بڑے زبردست تیز، آپ کی آنکھیں ایسی تیز ہیں جیسے کسی کی آنکھیں تیز، اتنی کلیئرلی آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہو، مگر تب تک دیر ہو چکی۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو ویسی دیری میں ہم کم از کم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، اہل حدیث ہیں ہم لوگ، ہم حدیث کو اپنے کینائن سے پکڑ کر رکھتے ہیں، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم خود بھی غفلت کے شکار نہ ہو، غفلت سے دور رہیں، بار بار جاگتے رہیں، اور جب لوگ کہیں سو جائیں، غفلت کا شکار ہو جائیں، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جگائیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے غفلت سے دور رکھے۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے دین پر ثابت قدم رکھے، جب تک ہمیں اس دنیا میں اللہ عز و جل رکھے تب تک ہمیں اچھا ماحول عطا کیے رکھے تاکہ ہم دین اور دین پر جی سکیں، کیونکہ پھر
بندہ جس پر جیتا ہے اس پر مرتا ہے، اور جس پر مرتا ہے اسی پر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا خاتمہ ایسا اچھا فرمائے، کلمہ توحید ہماری زبان سے اس وقت جاری فرمائے تاکہ ہمارا خاتمہ بھی اور ہمارا دوبارہ اٹھایا جانا بھی اچھا ہو۔ آمین اللہم آمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فرعون کے بارے میں نے بات رکھی آپ کے سامنے کہ فرعون کے سامنے 9 نشانیاں آئیں، اس کے باوجود بھی فرعون نے حق کا، موسیٰ کے رب کا انکار کیا۔ یہاں تک کہ وہ جو آخری نشانی تھی سی کا، سمندر کا 2 حصوں میں بٹ جانا، اس کے بعد اسے ہوش آیا، غفلت کی نیند سے وہ تب جاگا، تب تک بہت دیر ہو چکی۔ حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل۔ تب اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا میں ایمان لاتا ہوں اللہ عز و جل پر جو موسیٰ کا رب ہے اور موسیٰ کے حواریوں کا، موسیٰ کے لوگوں کا رب، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے۔ میں دیر ہو چکی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے آگے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ آج اے فرعون ہم تیرے بدن کو ثابت رکھیں گے، باقی رکھیں گے، تاکہ تیرے بعد جو لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے تیرا بدن نشانی ثابت ہو، ان کے لیے تیرا بدن عبرت پکڑ سکے، تم اس کی وجہ سے نصیحت حاصل کر سکے، سبق لے سکے کہ غفلت کا یہ انجام ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی آج بھی جہاں مصر میں اس کو ممیفائی کر کے جہاں رکھا گیا ہے، اس کی لاش کو ہزاروں لوگ دیکھنے جاتے ہیں، مگر ہے کوئی جو اس سے سبق لے سکے؟ اللہ عز و جل نے آگے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے، ہمارے اس طرح بار بار جگانے سے غافل ہوتے ہیں، بے ہوش رہتے ہیں، ہوش میں نہیں آتے۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہیں، ورنہ پھر یاد رکھیں جب ہماری موت آ رہی ہوگی، میں نے کہا نا سورۃ قاف کی وہ 2-4 آیات آپ جا کر کے مطالعہ کریں، سورۃ قاف کا 2nd رکوع پڑھیں آپ جا کر کے، بڑی مزیدار صورت ہے۔ جب ہمارا آخری پل ہوگا، 2-4 آخری منٹ، 2-4 آخری گھڑیاں ہم گزار رہے ہوں گے، اگر ہم اچھے ہوں، اگر ہم نے زندگی نیک لوگوں میں رہ کر، نیکیوں پر چلتے ہوئے، برائیوں سے دور رہتے ہوئے، ہر کسی کی اچھی بات سنتے ہوئے بری بات کو ڈیفلیکٹ کرتے ہوئے اگر ہم نے زندگی گزاری ہے، تو قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اس سے پہلے اس طرح کے خطبات میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ جب ہم اپنے موت کے بستر پر ہوتے ہیں تو فرشتے جب آتے ہیں ہماری اپنی روح نکالنے کے لیے، اگر ہم نے زندگی اچھی گزاری ہے تب یہ فرشتے آ کر کے ہمیں پیار سے جگائیں گے، پیار سے ہماری روح ہمارے اپنے جسموں سے باہر نکالیں گے، اور ہماری اپنی روح بھی ان کی بات سنتے ہوئے پیار سے ہمارے اپنے جسموں سے نکل کر باہر آئیں گے۔ وگرنہ ہم نے اگر نافرمانیوں میں زندگیاں گزاری ہیں، پھر چاہے وہ ماں باپ کی نافرمانیاں ہوں، پھر چاہے وہ اللہ عز و جل کی نافرمانیاں ہوں، پھر چاہے وہ دین کی نافرمانیاں ہوں، پھر چاہے وہ دین کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال کر زندگی مزے میں گزارنا ہو، آخرت سے پہلے آخرت تو بہت دور کی بات ہے، آخرت سے پہلے یہاں اسی وقت جب ہم مر رہے ہوں گے، یا ایتھا النفس الخبیثہ، یہ کہہ کر مخاطب کیا جائے گا اے بدبخت نفس، اے بدبخت روح، ایسی روح جو برے جسم میں رہا کرتی ہے، باہر نکل کے آ، وہ نہیں آئے گی۔ روح یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں گھومتی رہے گی بدن کے اندر۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُم، مارتے رہیں گے فرشتے، ہمیں نہیں دکھائی دیتا وہ سب؟ اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے قرآن کو جاننے کی ضرورت ہے، وہ سب ہمیں اپنی نیکڈ آئز سے نہیں دکھائی دے گا، اس کو دکھائی دے گا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، میں نے کہا نا
سورہ قاف میں وہ آیت آتی ہے، ارے بھائی آپ نے بھلے ہی اتنے کناڑی کہتے ہیں نا، موٹے چشمے، شیشہ سوڑا گلاس، وہ بھی اگر ہم نے اس وقت پہن رکھا ہو، اتنی ہماری آنکھیں اگر کمزور ہو گئی ہوں، تب بھی ہماری یہ جو آنکھیں ہیں اندر کی اس وقت جگ جائیں گی، اس وقت سب صاف نظر آئے گا، اس وقت اس بری روح کو کیسے بلایا جائے گا، مار مار کے۔ قرآن کی آیات پڑھے نا، یہ صاف سمجھ میں آتا ہے۔ ولو ترى وہ آیت بتاؤ بیٹا، ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم، آپ کھینچتے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو باہر اس کو، کھینچ کے نہیں آئے گی باہر، گھسیٹ کے نکالا جائے گا۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انت ویسا ہو؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کل کے دن، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے ہمیں۔ ہم جانتے ہیں کہ چاہے نہ چاہے ہمیں اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس زندگی کو میں بتاؤں آپ کو، اس وقت موت چاہنے پر بھی نہیں آئے گی۔ میں آپ کو 2 منٹ دوں گا برا مت، میں چاہ رہا تھا کہ 21 کو ختم کر دوں، 2 منٹ اور۔ قیامت کے دن امام بخاری کہتے ہیں، ایک آیت آتی ہے، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ سورہ مریم کی آخری آیات پڑھیں آپ جا کر کے، اس میں یہ بات آتی ہے۔ اس میں اس حدیث کو، اس آیت کے ایکسپلینیشن میں امام بخاری نے ایک زبردست حدیث لائی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تب موت کو، آپ جانتے ہیں یہ بات، تب موت کو ایک کیا کہتے ہیں، میڑھے کی شکل میں لایا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ اس پہ سوال جواب ہوگا، پوچھیں گے کہ کون ہے کیا ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب نو مور ڈیتھ، جو لوگ جہنم میں ہیں وہ جہنم میں یوں ہی رہیں گے ہمیشہ، جو لوگ جنت میں ہو جنت میں یوں ہی رہیں گے ہمیشہ، اب موت نہیں آنی۔ ویسے ٹائم پہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ موت کا جو فرشتہ ہوتا ہے، وہ جہنم کا جو فرشتہ ہوتا ہے، مالک جسے کہا گیا، جہنم والے اس کو پکار کر کہیں گے، بھائی اللہ سے کہو نا کہ ہمارا معاملہ تمام کر دے، ختم کر دے، بس یار بہت سزا ہو گئی، مر جائیں گے ہم، اور کتنا سزا، اپنے رب سے کہو نا کہ مر جائیں گے ہم، بس مار دیں ہمیں۔ قال انکم ماکثون، نہیں تمہیں یہاں ابھی رہنا ہے۔ اللہ عز و جل سے ایسے انت سے بچنے کی دعا کریں۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ عباد اللہ رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، والله يغفر الله لكم.